السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے اور 12 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، بلکہ 12 جمادی الثانی 1441 ہجری 7 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید 10واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی 29ویں آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قاتلوا، لڑائی کرو، الذین، ان لوگوں کے خلاف، لا یؤمنون، جو نہیں مان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ولا یدینون، اور نہیں وہ قبول کرتے، دین الحق، سچے دین کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب مقدس عطا کی گئی، حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، وہ جزیہ دیں، عن یدین، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑائی کرو، یہاں تک کہ ذلیل ہو کر وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں آ کر جزیہ دے دیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاد کا حکم نہیں دیا، بلکہ قتال کا حکم دیا ہے، اور قتال کا معنی لڑائی ہے، اور لڑائی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کسی بھی نبی پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار تمام انبیاء کی نبوت کا انکار ہے، اور بجائے اس کی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں، انہوں نے اپنی آراء، اپنی خواہشات اور اپنے روا و اجداد کی رسموں کو مقدم رکھنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر ان کا ایمان اپنی شریعت پر ہوتا تو وہ ایمان انہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دیتا، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی اور آپ کی اتباع و پیروی کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان ظالموں کا ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اپنے انبیاء پر بھی ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ ہر دور میں اپنی نفسانی خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہوتے رہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ رب کائنات کی طرف سے پہلا حکم تھا جس میں اہل کتاب کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ مشرکین کی سرکوبی ہو چکی تھی، لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو چکے تھے، جزیرۃ العرب وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشرکین سے پاک ہو چکا تھا، اب باری تھی یہود و نصارہ کی، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جو کہ عیسائی تھے ان کے خلاف
لڑائی کا حکم دیا، لوگوں کو دعوت دی، ان کے خلاف تیاری کی، اور عرب کے تمام قبیلوں کو یہ پیغام بھیجا مدینہ کے ارد گرد کہ تیاری کرو، اور اس کے نتیجے میں رب کائنات کی توفیق سے 30,000 مسلمان تیار ہو گئے۔ مدینہ میں رہنے والے یا تو منافق تھے اور یا پھر کچھ گنتی کے مسلمان تھے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 20 سے 21 دن ٹھہرے۔ جب رومیوں کو، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہماری گردن پر پہنچ چکے ہیں، ان کو جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ آگے بڑھیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ تیاری کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ آ کر دبوچ لیا جائے۔ یہاں سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے یا ان کے باج گزاروں سے، ان کے حلیفوں سے ہی لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے باقاعدہ جو ہے وہ جزیہ لیا، اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جزیہ سب لوگوں سے لیا جائے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، لیکن عرب جو ہیں ان میں سے صرف ان لوگوں سے جزیہ لیا جائے گا جو اہل کتاب ہیں۔ خیر یہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جزیہ سب سے ہی لیا جائے گا۔ اور یہ جو بات ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جزیہ کسی کے ہاتھ بیچ دیں، بلکہ وہ خود آ کر گھگیا کر، ممیا کر، منتیں کر کے حقیر اور ذلیل ہو کر جزیہ دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہ کرو، جب ان کو راستے میں ملو تو ان کو مجبور کر دو کہ وہ تنگی کی طرف چلے جائیں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف خط ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جو اہل شام کی طرف انہوں نے لکھا جب ان کے ساتھ مصالحت ہو گئی۔ تو وہ خط تو خیر لمبا ہے، لیکن میں اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہم سے امان طلب کی ہے کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری جائیدادوں کی ہم حفاظت کریں گے، اور تمہارا کوئی گرجا گھر جو ہے بغیر تمہاری اجازت کے نہیں گرایا جائے گا، اور کوئی مسلمان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور مسلمان جو ہیں وہ جب بھی تمہارے پاس آئیں گے تو تم 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرو گے، لیکن اگر کوئی جاسوس مل گیا تمہارے کنیساؤں میں سے، تمہارے گرجا گھروں میں سے، پھر اس کی خیر نہیں ہے، اور تم بھی اس بات کا عہد کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے، اور اعلانیہ تم شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، اس کی طرف بلانا تو دور کی بات ہے، اور آپ لوگ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع نہیں کرو گے، خاص طور پر اگر وہ اسلام سے متاثر ہونا چاہیں، اور مسلمانوں کو اپنی تہذیب، تمدن، لباس وغیرہ پہننے پر، اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرو گے۔ تو یہ کچھ شرائط تھیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر عائد کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لمبا چوڑا خط ہے، تو جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو ایک چیز رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر مسلمانوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو یہ ذمہ ہو گئے، اور احکام و اہل ذمہ یہ مستقل اور الگ موضوع ہے۔